قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی جہنمی بن جائے۔ شیطان کے بارے میں کچھ حقائق اور اس کی چالیں گزشتہ 2 خطبات میں آپ سن چکے ہیں۔ آج کے خطبہ میں بھی شیطان کی مزید کچھ چالیں بیان کی جائیں گی اور اس سے بچنے کی جو قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے تدابیر بتائی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ شیطان کی جو چالیں ہیں، سب سے پہلی وہ چال یہ چلتا ہے کہ انسانوں کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو بندہ کفر اور شرک پر مر گیا وہ دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کے سامنے گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان جو ہے پہلے تو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عبادت کرنے مسجد میں پہنچ گیا ہے یا عبادت کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو چکا ہے تو پھر اس کی نماز، اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوتی ہے اور وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہو جاتی ہے پھر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے دل میں وسوسے اور برے برے خیالات ڈالتا ہے، اذکر قضا و قضا ما لم یکن یذکر، فلاں چیز یاد کر، فلاں کام یاد کرو۔ وہ کام یاد کرواتا ہے جو اسے نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھا۔ کئی بندے کہتے ہیں نا یہ بعض اوقات نماز سے وہ پرانیاں گلاں یاد آ جاتی، اور نماز میں وہ باتیں یاد کرواتا ہے جو نماز سے پہلے یاد ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث نماز کو خراب کرنے کی، عبادات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ انسان کو تمناؤں اور آرزوؤں میں مگن رکھتا ہے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر بھی اکساتا ہے۔ آئیے قرآن میں سے دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
अल्लाह फरमाते हैं वक़ाला लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा। उस शैतान ने अल्लाह से कहा था मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा। वाला उज़िल्लन्नहुम वाला उमन्नियन्नहुम वाला आमुरन्नहुम, मैं उन्हें गुमराह करके छोड़ूंगा, उन्हें आरजुएं दिलाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा। झूठी आरजुओं में मुब्तला करता है, ये कर लो, अभी ये काम भी करने वाला है, अभी तो तुमने जो है ना ये अपने बच्चों का कारोबार सेट करना है, अभी तो तुमने बच्चों की मुलाजमत के लिए कोशिशें करनी है, अभी तो तूने हर एक बच्चे को सेटल करना है, उनकी शादियां करनी है, और तुम अभी मस्जिद का रुख कर रहे हो, अभी इबादत के लिए मस्जिदों में जा रहे हो। तेरी कोई उम्र है? अभी तो तुम जवान हो, मस्जिदों में जाना इबादत करना ये तो बूढ़ों का काम है। तुम अभी काम करो, अच्छे खासे पैसे बना लो, फैक्ट्री लगा लो, एक फैक्ट्री लग जाती है और दूसरी भी लगा लो, दूसरी लग जाती है, वो कहता है तीसरी लगा लो, फलां के पास इतनी दौलत है, फलां के पास इतनी दौलत है, फलां के पास अपना जहाज है, और तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना। वो फिर सारी जिंदगी बंदा कमाता ही रहता है, कमाता ही रहता है, और जब मौत आ जाती है तो फिर उस वक़्त पता चलता है कि क्या करके गया है। सारी जिंदगी दुनिया बनाती, हलाल व हराम की कोई तमीज़ नहीं रही। मौलाना याहया अजीज़ मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि उनके पास एक अमीर आदमी आया, उसे कहने लगे यार दीन के लिए भी टाइम निकाला करो। कहने लगा जी टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। उन्होंने बड़ा समझाया, कहने लगा नहीं जी अभी टाइम नहीं है। उनसे मिलके ना गाड़ी में बैठने लगा, दरवाजा खोला और वहीं गिर गया और वहीं उसकी जान निकली। एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही, उस वक्त जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा उस वक्त याद आएगा अब क्या करूं। बंदा कहेगा फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो, फलां को इतना दे दो, लेकिन उस वक्त उसका वो माल नहीं रहता। उस वक्त वो माल उसके वरासा का है, उसका तो है ही नहीं। वो कहेगा भी ना कि मस्जिद को फलां मस्जिद को इतना दे दो, और बच्चा ने कहना है अब्बा जी ज़हन ठीक नहीं है। इसलिए अपनी आखिरत के लिए कुछ करके जाएं। मौलाना अब्दुल मन्नान रासिख हाफिज़हुल्लाह कहते हैं कि मैंने एक शख्स से कहा तुम्हारी इतनी इतनी फैक्ट्रियां हैं, कोई एक बहुत बड़ी मस्जिद भी बना दो, कोई मदरसा बना दो ताकि तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो वो आगे से कहने लगा बस एक फैक्ट्री रह गई है, एक फैक्ट्री और एक बच्चे वास्ते, बाकियां वास्ते बना ली ने। वो फैक्ट्री जो बन गई तो फिर इंशाल्लाह मस्जिदा बनावांगे। शैतान देखे इंसान को किस तरफ लगा रखा है उसने, दुनिया बनाने के चक्कर, दुनिया बनाने में मगन कर दिया है, इतना मगन कर दिया है कि अब वो अल्लाह की तरफ आता ही नहीं है, अल्लाह की तरफ रुजू करता ही नहीं है। यह है वाला उज़िल्लन्नहुम, मैं इन्हें गुमराह करके छोड़ूंगा। इसमें लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है, यकीनन यकीनन मैंने गुमराह करके छोड़ूंगा। वाला उमन्नियन्नहुम, इन्हें आरज़ुएं दिलाऊंगा। वाला आमुरन्नहुम, और उन्हें हुक्म दूंगा। फाला युबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमी वाला आमुरन्नहुम, कि वो चौपाओं के कान फाड़ डालें, और उन्हें यह भी हुक्म दूंगा फाला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाहि, कि वो अल्लाह की पैदा करदा सूरत में तब्दीली कर डाले। अल्लाह की पैदा करदा सूरत के अंदर तब्दीली करना यह भी शैतान का काम है। वो कहता है दाढ़ी रखने का क्या फायदा है, और जरूर मौलवी बनना ही।
مرد کو داڑھی آتی ہے، عورت کو آتی ہے؟ کیوں؟ مرد داڑھی رکھیں، یہ فطرت ہے۔ ہر روز داڑھی آتی ہے بندے کو، وہ کہتے ہیں مرد بن، وہ کہتا میں نہیں بننا۔ داڑھی آتی ہے نا مرد بنانے کے لیے، آتی ہے، وہ ہر روز آتی ہے، یار مرد بن، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بننا۔ اور مرد بنے، اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کریں۔ اور یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی خلقت سے تبدیل، وہ کہتا ہے کہ منڈوا دو اس کو۔ اور عورتوں کے کتنے یہ بیوٹی پارلر پر عورتیں جاتی ہیں تو کتنے ہی غیر شرعی کام کرواتی ہیں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ چہروں کے بال زائل کرواتی ہیں عورتیں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے اندر کشادگی کرواتی ہیں، یہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواشمات الموشماتی، اللہ تعالیٰ نے گوندنے والی اور گندوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ شیطان کہتا ہے وہ خوبصورت، یہ ہمارے یہاں نا شادی بیاہ کے موقع پر وہ خوبصورتی تیاری کرنی چاہیے خاوند کے لیے، لیکن عورتیں کس کے لیے تیاری کرتی ہیں؟ حال میں جانا ہے، لوگ دیکھیں گے، اس کی شریعت نے اجازت، شیطان نے ایسا یہ خوشنما بنا دیا ہے یہ، اور وہ عورتیں تیار ہو کے آ رہی ہیں، کتنے ہی غیر محرم مرد اور عورتیں مرد ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، اس نے ہم کو صحیح راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لگا لیا ہے، اور ہم اس کے راستے پر چل کر اس کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کو راضی رکھیں، شیطان کو راضی رکھیں گے تو شیطان کے ساتھ انجام ہوگا، اللہ کو راضی رکھیں گے، اس کے رسول کو راضی رکھیں گے تو انجام صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ اور پھر شیطان جو ہے یہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض، کئی سال گزر جاتے ہیں، کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی وعدے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے تعلقات مضبوط ہوں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا ناراض ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے، اور معمولی باتوں پر ہم تعلقات خراب کر لیتے ہیں۔ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلواتا ہے، ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، کیونکہ شیطان جو ہے کچھ شک نہیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے تو لڑائیاں ڈلوانی ہیں کہ یہ آپس میں رل بیٹھ کے نہ بیٹھ جائیں، ان کے تعلقات بہتر نہ ہو جائیں، وہ دڑاڑیں ڈلواتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ۔ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔
اور اگر 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہا، من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ قتل جتنا بڑا جرم ہے 1 سال تک ناراض رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حاجر اخاہ فوق 3 فمات دخل النار، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، فماتا اسے موت آ گئی، دخل النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہا اور فوت ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمیں جہنم قبول ہے، بھائی سے صلح کرنی قبول نہیں۔ 2 بھائی ناراض تھے، میں نے کہا صلح کر لیں۔ ایک جو فوت ہو چکا ہے اس نے کہا نہیں کرنی، میں نے حدیثیں سنائی، اس نے کہا نہیں کرنی، میں نے یہاں تک کہا جہنم قبول ہے، پھر اس نے کہا دیکھی جائے گی۔ یعنی اگر ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں نا، دیکھیں کہ ان کے درمیان بات کیا ہوئی، بات معمولی سی نکلے گی۔ رشتہ مانگا نہیں دیا اس نے، وہ کیا ہوا نہیں ملا تو اور کسی جگہ ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر، اور وہاں جوڑا نہیں تھا تو پھر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ شیطان جو ہے آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 مسلمان بھائی، 2 خاندان، ان کی آپس کے اندر لڑائیاں ہوں۔ میں نے حدیث سنائی تھی نا، ہر روز یہ اپنا عرش جو ہے نا یہ پانی پر رکھتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کہتا ہے، رپورٹ لیتا ہے شیطانوں سے، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا۔ اچھا بیٹھ جا۔ تم کیا کر کے آئے؟ وہ کہتا ہے یہ کر کے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کیا کر کے آئے؟ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج نا 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیا۔ وہ شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس جاتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور باقیوں کو کہتا ہے دیکھو یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، اور تسی کچھ نہیں کر کے آئے۔ اس کا تو پسندیدہ کام ہے لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا۔ اور پھر شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ میں نے موضوع اس لیے شروع کیا کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں شیطان کرتا کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کی چالیں کیا ہیں، اور اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اگلے خطبے کے اندر اس کی وہ تدابیر بتانا پڑیں گی، کیونکہ ابھی 2 جمعے اور بھی ہوں گے اس سے بچنے کی تدابیر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الشیطان احدکم فیقول، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے من خلق قضا، من خلق قضا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ پہلے کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے فلاں اللہ نے، فلاں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، پھر اچانک اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، لہذا وہ جب یہاں تک جا پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے، تعوذ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اسی طرح جیسے ہی رات آتی ہے نا، شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا سایہ پڑے
تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو۔ جب شام ہو اس وقت سورج غروب ہو جائے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا کرو، کیونکہ عین اسی وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی 1 ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دیا کرو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو۔ گھر کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے۔ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند ہوگا اس میں شیطان اندر داخل نہیں ہو سکے۔ رات کو جب نے سونا ہے دروازے بند کرنے ہیں تو کیا پڑھ کے بند کرنے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو۔ لائٹ آف کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آف کرنی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے کو باندھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈانپ دیا کرو۔ یعنی برتن بھی ڈانپنے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے، مشکیزے کو بھی باندھنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے۔ بخاری کی حدیث۔ اسی طرح یہ شیاطین جو ہیں یہ انسانوں کو نا رات کو ڈرونے خواب بھی دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کرتے ہیں ڈرونے خواب دکھا کر۔ الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، ناپسندیدہ خواب شیطان کی طرف سے۔ پھر فرمایا فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا ناپسندیدہ خواب دیکھے جس سے وہ خوف محسوس کرتا ہو تو وہ اپنی بائیں طرف ہلکا سا تھوک دے۔ اس طرف سے وہ حملہ کرتا ہے، بائیں طرف سے، بائیں طرف وہ ہلکا سا تھوک دے۔ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، وہ یقیناً اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث۔ یعنی جب رات کو برا خواب آئے آپ خوف محسوس کریں تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف سے وہ حملہ کرتا ہے تو یہاں اس طرح منہ کر کے تھو تھو کر 3 دفعہ تھو تھو کر، تو اس سے جو ہے وہ شاید اس خواب برے خواب کے اثرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے۔ ٹائم ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی شیاطین کی چالوں اور اس کے سے بچنے کی تدابیر پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچا کر رکھے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔